آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی کی گفا کے پاس بادل پھٹ جانے کے واقعے کے بعد تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نئی دلی میں یوتھ سمیلن سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ملک کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قدرتی کھیتی سے متعلق ایک کنکلیو سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی منگل کے روز جھارکھنڈ کے دیوگھر میں 16,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ بھارت، امریکہ اور آسٹریلیا نے جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی موت پر ایک ساتھ سوگ منانے کے لیے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جبکہ ایسا شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ ملک آج جاپان کے سابق وزیر اعظم کے احترام میں ایک دن کا سوگ منا رہا ہے۔ اور آج شام برمنگھم میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں مجموعی طور پر 3 ایک روزہ میچ کھیلیں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر میں کل شام مقدس امرناتھ جی گفا کے پاس بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ بالائی حصوں میں شدید بارش کے بعد گفا کے اطراف میں اوپر کی جانب سے پانی آ گیا۔ پولیس، NDRF اور دیگر سیکورٹی فورسز کی بچاؤ مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 15 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 7 مرد اور 6 خواتین شامل ہیں، جبکہ 2 کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی ہے۔ تقریباً 65 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے یاترا فی الحال روک دی گئی ہے۔ کشمیر میں صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ نے اپنے سبھی اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ فوراً کام پر واپس آ جائیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ بھارت 2030 تک دنیا میں نوجوانوں کی آبادی والے ملکوں میں سر فہرست ہوگا۔ اقوام متحدہ آبادی فنڈ کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جناب کووند نے کہا کہ ملک کی ترقی میں نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون دینا چاہیے۔ نئی دلی میں نوجوانوں کے اس ایک سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ بھارت کے نوجوانوں کے ایک سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ بھارت کے نوجوان دنیا میں ایک نئی شناخت پیدا کر رہے ہیں۔ جناب کووند نے کہا کہ بھارتی نوجوانوں نے دواؤں، ٹیکنالوجی اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سبھی شعبوں میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے اور اپنی کاوشوں کی وجہ سے ہر زمرے میں سر فہرست ہو گئے ہیں۔ سوامی وویکانند کو یاد کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ انہیں نوجوانوں کی طاقت میں زبردست یقین تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قدرتی کھیتی سے متعلق ایک کنکلیو سے خطاب کریں گے۔ کنکلیو کا انعقاد گجرات کے شہر سورت میں کیا جا رہا ہے، جس میں قدرتی کھیتی کرنے والے ہزاروں کسان اور دوسرے متعلقہ فریق حصہ لیں گے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر جناب مودی نے اس سال مارچ میں گجرات پنچایت مہا سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر گاؤں میں کم سے کم 75 کسان کھیتی کا قدرتی طریقہ اختیار کریں۔ وزیر اعظم کے اس ویژن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سورت ضلع نے قدرتی کھیتی اختیار کرنے میں کسانوں کی مدد کرنے کے لیے ٹھوس اور مربوط کوششیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں ہر گرام پنچایت میں کم سے کم 75 کسانوں کی نشاندہی کی گئی اور انہیں قدرتی کھیتی شروع کرنے کی غرض سے تربیت دی گئی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اس مہینے کی 12 تاریخ کو نئی دلی میں آزادی کا امرت مہوتسو ہفتے کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر کانوں اور معدنیات سے متعلق 6 قومی کنکلیو میں شرکت کریں گے۔ کانوں کی وزارت نے کہا ہے کہ کنکلیو کے دوران کانکنی کے شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں کو راشٹریہ کھنج وکاس پرسکار سے نوازا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ کانکنی کی مختلف کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسر گول میز تبادلہ خیال کے دوران ملک کے کانکنی کے شعبے سے متعلق اہم امور پر غور کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جھارکھنڈ میں دیوگھر کے مقام پر اس مہینے کی 12 تاریخ کو 16,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں سے بنیادی ڈھانچے کی ترقی، کنیکٹیویٹی اور خطے میں زندگی کو آسان بنانے کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ اس سے خطے میں سماجی اور اقتصادی خوشحالی میں خاطر خواہ اضافے کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر اعظم بابا بیدیا ناتھ دھام سے براہ راست رابطہ فراہم کرنے والے دیوگھر ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے، جو اس پورے ملک کے عقیدت مندوں کے لیے ایک عزبی مقام ہے۔ اس کی تعمیر تقریباً 400 کروڑ روپے کی لاگت سے کی گئی ہے۔ جناب مودی بابا بیدیا ناتھ مندر میں درشن اور پوجا کریں گے، جو 12 جیوتر لنگاؤں میں سے ایک ہے۔ شام کے وقت وزیر اعظم پٹنہ میں بہار قانون ساز اسمبلی کی 7 سالہ تقریبات کے اختتامی تقریب سے خطاب کریں گے۔
وہ شتابدی اسمرتی استمبھ کا بھی افتتاح کریں گے، جسے بہار ویدھان سبھا کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر تعمیر کیا گیا ہے۔ جناب مودی ویدھان سبھا میوزیم کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ شمالی زونل کونسل کی 30ویں میٹنگ آج راجستھان کے شہر جے پور میں شروع ہوئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں داخلی، سلامتی، سرحدی تنازع، سائبر کرائم، منشیات کی تجارت، ریاستوں کے درمیان آپسی سرحدی تنازع، سڑک، ٹرانسپورٹ، صنعت، پانی، بجلی جیسے امور پر غور کیا جا رہا ہے۔ 8 ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور لیفٹیننٹ گورنرز میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینٹونی البانیز نے جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے انتقال پر سوگ کا اظہار کرنے کے لیے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جبکہ ایسا شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ ان رہنماؤں نے اپنے اس مشترکہ بیان میں جناب شنزو آبے کو ایک ایسا رہنما قرار دیا جو دوسرے ملکوں کے ساتھ جاپان کے رشتوں میں بدلاؤ لانے میں کامیاب رہا ہے۔ بیان میں تینوں رہنماؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ خطے میں امن و سکون اور خوشحالی کو یقینی بنانے کی جانب آبے کی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ پر مشتمل گروپ بنانے کی ان کی کوششوں کو یاد دلاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کھلے اور آزادانہ بھارت بحرالکاہل خطے کے نظریے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج بھارت میں جاپان کے سابق وزیر اعظم کی یاد میں ایک دن کا سرکاری سطح کا سوگ منائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش میں بھی کل ایک دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ خبر دیا چکی ہے، کل ایک چناو جلسے کے دوران ایک قاتل نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شنزو آبے جاپان کے ایک غیر معمولی رہنما، ایک قدآور عالمی دانشور اور بھارت جاپان دوستی کے ایک عظیم حامی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان اور دنیا نے ایک عظیم دراندیش شخصیت اور ایک عزیز دوست کو کھو دیا ہے۔ شنزو آبے کو یاد کرتے ہوئے جناب مودی نے ایک بلاگ میں کہا کہ جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر پہلی مرتبہ 2007 میں جاپان کے دورے کے دوران جناب آبے سے ملے تھے تو پہلی ہی ملاقات سے ان کی دوستی دفتروں کی حدود اور سرکاری پروٹوکول کے بندھنوں سے آزاد ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک جناب آبے جب 2007 اور 2012 کے درمیان جاپان کے وزیر اعظم تھے اور حال ہی میں 2020 کے بعد بھی ان کے ذاتی رشتے اتنے ہی مضبوط رہے جتنے ہمیشہ تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جناب آبے کی زندگی المیہ کی وجہ سے مختصر ہو گئی ہو، لیکن ان کے اقدار ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حکومت نے جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے احترام میں پورے ملک میں ایک دن کے سرکاری سوگ کا فیصلہ کیا ہے۔ کل ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وزارت داخلہ کے مطابق تمام عمارتوں جہاں باقاعدگی سے قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، آج قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ آج کوئی بھی سرکاری تفریحی پروگرام کا انعقاد نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حقیقی ترقی سب کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے گزشتہ 8 برس میں کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ غریب لوگوں کو حفظان صحت کی بہتر سہولتیں اور بنیادی سہولیات فراہم کر کے سب کی شمولیت و ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں پہلے ارون جیٹلی میموریل لیکچر میں شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس لیکچر کا موضوع سب کی شمولیت کے ذریعے ترقی، ترقی کے ذریعے سب کی شمولیت نہایت مناسب ہے، کیونکہ حقیقی ترقی کے لیے سب کی ترقی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے سب کی شمولیت والے ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کی ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یادگاری مقامات کی قومی اتھارٹی نے بھارتی آئین کے معمار بابا صاحب امبیڈکر سے وابستہ 2 مقامات کو قومی اہمیت کے یادگاری مقامات قرار دینے کی سفارش کی ہے۔ ثقافت کی وزارت نے بتایا کہ وڈودرا میں سنکلپ بھومی برگد کا پیڑ جہاں ڈاکٹر امبیڈکر نے 23 ستمبر 1917 کو چھوت چھات ختم کرنے کا عزم کیا تھا، اسے قومی اہمیت کا یادگاری مقام قرار دیا جائے گا۔ یہ جگہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اور ڈاکٹر امبیڈکر کی طرف سے شروع کیے گئے سماجی احترام کی انقلاب کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی کی گفا کے پاس بادل پھٹ جانے کے واقعے کے بعد تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے نئی دلی میں یوتھ سمیلن سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ملک کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قدرتی کھیتی سے متعلق ایک کنکلیو سے خطاب کریں گے۔ آج شام برمنگھم میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں مجموعی طور پر 3 ایک روزہ میچ کھیلیں گی۔ اس کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔